کیا آپ جانتے ہیں انسان کی تخلیق کے بعد وہ کون سے 40 سال تھے جب فرشتے بھی خوف زدہ ہو گئے؟ کائنات کا سب سے بڑا زلزلہ جانیے ابلیس کی بربادی اور ہماری تخلیق کی مکمل داستان، قصہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، کائنات کی خاموشی اور بڑا فیصلہ۔ ہر طرف ایک گہری خاموشی کا راج تھا۔ کائنات کا کنوز ابھی اپنے سب سے بڑے شاہکار سے محروم تھا۔ پھر اچانک فرشتوں کی صفوں میں ایک ارتعاش پیدا ہوا۔ خالق کائنات کی بارگاہ سے ایک عظیم فیصلہ صادر ہوا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار ان الفاظ میں فرماتا ہے۔ قرآن پاک اس مکالمے کو یوں بیان فرماتا ہے، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں کا سوال اور اللہ رب العزت کا جواب، یہ اعلان ہونے کی دیر تھی۔ فرشتوں میں تشویش کی لہر پیدا ہو گئی۔ فرشتوں نے انسان سے پہلے رہنے والی مخلوق جنات کا فساد دیکھا تھا۔ انہوں نے انتہائی ادب کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، کیا تو زمین ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ اے اللہ، ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ سوال اعتراض نہیں تھا، بلکہ حکمت جاننے کی طرف تھی۔ تب اللہ پاک کی طرف سے وہ جواب آیا جو کائنات کی سب سے بڑی دانائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یقیناً میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، خاک بے مایا سے پیکر خاکی تک۔ حضرت انسان کی داستان، اس کے بعد زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کرنے کا حکم ہوا۔ اس میں سرخ، سیاہ، سفید، نرم اور سخت ہر طرح کی مٹی شامل تھی، کیونکہ یہ اس بات کا اشارہ تھا آنے والی نسل انسانی میں ہر رنگ اور مزاج کے لوگ ہوں گے۔ اس مٹی کو پانی سے گوندا گیا یہاں تک کہ وہ مٹی گارا بن گئی، پھر اسے ایک شکل دی گئی اور وہ سوکھ کر کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی۔ قرآن پاک فرماتا ہے، اس نے انسان کو کیکڑے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ یہ پیکر خاکی انسان جو ہے نا، ایک طویل عرصے تک روح کے بغیر ایک ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہا۔ ابلیس کا حسد اور تکبر کیوں کر شروع ہوا؟ سب سے پہلے تکبر اور حسد کرنے والا ابلیس ہی ہے۔ ابلیس اپنی عبادت کے بل بوتے پر فرشتوں کی صفوں میں تو شامل ہو گیا، لیکن اس کے اندر تکبر کا ایک بیج چھپا ہوا تھا۔ وہ اس پیکر خاکی کے گرد چکر کاٹتا اور اس کے اندر داخل ہوتا۔ وہ اس کے خالی پن کو دیکھ کر حقارت سے مسکراتا۔ ابلیس کہتا، یہ تو اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، یہ آزمائشوں میں کیسے ٹھہرے گا؟ اگر یہ مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ یہ ابلیس کا وہ کینہ اور بغض تھا جو اب بے نقاب ہونے والا تھا۔ روح کا پھونکا جانا اور پہلی پکار۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے اس جسم میں اپنی روح پھونکنے کا فیصلہ فرمایا۔ رب کائنات کا حکم ہوا، پس جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں
تو تم سب اس کے آگے یعنی آدم علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یہ انسان کی فرشتوں پر فضیلت ہے۔ جیسے ہی روح حضرت آدم کے سر مبارک میں داخل ہوئی، ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ جب روح ان کے نتنوں تک پہنچی تو انہیں سینک آئی۔ ان کے دل میں قدرت کی طرف سے یہ بات ڈال دی گئی اور انہوں نے پکارا الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملا یا رحمو کا ربو کا یا آدم، یعنی اے آدم تیرے رب نے تجھ پر رحم فرمایا۔ انسان کی تخلیق کا آغاز ہی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوا۔ روح جسم میں پھیلتی گئی اور آدم علیہ السلام ایک خوبصورت اور جلیل القدر پیکر بن کر کھڑے ہو گئے۔ علم کا امتحان اور فرشتوں کا سجدہ۔ اب امتحان کا وقت تھا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کی تمام چیزوں کے نام اور صفات سکھا دی۔ یہی وہ علم تھا جس نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت اور بزرگی بخشنی تھی۔ فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا گیا اور ان سے نام پوچھے گئے۔ فرشتوں نے عاجزی سے سر جھکا دیا اور کہا پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ تب اللہ پاک نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تم انہیں ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب تمام نام اور تفاصیل بیان کر دی تو فرشتوں نے انسان کی عظمت کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد فوراً فرمان الہی ہوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے بغیر کسی حجت کے سجدہ کیا، لیکن ابلیس مردود اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس کے دل میں بغاوت کا طوفان تھا۔ ابلیس کی سرکشی اور بربادی۔ خالق کائنات نے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے؟ ابلیس نے اپنے غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ جملہ کہا جو اس کی بربادی کا پروانہ بن گیا۔ اس نے کہا اے اللہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ یہ کائنات کا پہلا گناہ تھا، یعنی تکبر۔ اللہ کا غضب جوش میں آیا اور حکم ہوا تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو مردود ہے، قیامت تک تجھ پر لعنت ہے میری اور میرے فرشتوں انسانوں اور سب کی۔ ابلیس ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار پایا۔ اس نے توبہ کے بجائے اناد کا رستہ چنا۔ قیامت تک کے لیے مہلت مانگ کر انسان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق اور جنت کا امتحان۔ اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے عالی شان باغات میں بسایا گیا۔ جنت کی تمام نعمتیں ان کے لیے مباح تھی، لیکن آدم علیہ السلام کے دل میں ایک تنہائی کا احساس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی انہوں نے اپنے پاس ایک نہایت خوبصورت عورت کو پایا۔ اللہ نے اس جوڑے جنت میں رہنے اجازت دی اور ایک خاص ہدایت فرمائی اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ یہ کوئی سزا نہیں تھی بلکہ عطا کا ایک سادہ سا امتحان تھا۔ شیطان کا وار اور حضرت آدم علیہ السلام کا لباس اترنا۔ ابلیس اس موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے ہمدردی کا روپ دھارا اور ان کے دلوں میں شک کا بیج بونے لگا۔ اس نے کہا
اے آدم تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ وہ بار بار ان کے پاس آتا اور جھوٹی قسمیں کھاتا۔ انسان اپنی فطرت کے مطابق ہمیشہ کی زندگی کا حریص ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ابلیس کے فریب چکر میں آ گئے۔ انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل چکھ لیا۔ جیسے ہی پھل حلق سے نیچے اترا، ان کا نوری لباس جسم سے اتر گیا۔ حیا اور ندامت انسان کی وراثت ہے۔ وہ ان کے مارے جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ ندامت، توبہ اور زمین کا سفر۔ جنت کے پاکیزہ ماحول میں اللہ پاک کی جلال بری آواز آئی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ابلیس نے گناہ کیا تو تکبر کیا تھا، لیکن آدم علیہ السلام مٹی کے بنے تھے، ان کے اندر عاجزی تھی۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، رونا آ گیا۔ اللہ کی رحمت نے اپنے بندے کی سچی طرف کو دیکھا اور خود آدم علیہ السلام کو توبہ کے الفاظ سکھائے گئے۔ انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا تھی جو آدم علیہ السلام کی توبہ کا سبب بنی۔ یہ عاجزی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ لیکن اب زمین پر خلافت کے حقیقی دور کا آغاز ہونا تھا۔ اللہ نے حکم دیا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا ہے۔ حاصل کلام اس تمام بیان سے حاصل کیا ہوا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں آزمائشوں کی دنیا ان کے سامنے تھی۔ آدم کی یہ کہانی قیامت تک آنے والے ہر انسان کی اپنی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، گناہ انسان کی فطرت میں شامل تو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خطا کا پتلا ہے، لیکن گناہ پر ڈٹے رہنا، تکبر کرنا، دلیلیں دینا ابلیس کی صفت ہے۔ اس کے برعکس گناہ کے فوراً بعد تڑپ جانا، ندامت یعنی شرمندگی کے آنسو بہانا، معافی مانگنا آدم علیہ السلام کی وراثت ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی اس وراثت کو زندہ رکھنا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ناظرین کرام، جب بھی کبھی دل میں گناہ کا خیال آئے تو فوراً توبہ کر لو۔ اگر کبھی کوئی گناہ صادر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو۔ اللہ رب العزت رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، وہ آپ کی توبہ ضرور قبول فرما لے گا، اور جو توبہ کر لے گا، گناہوں سے معافی مانگ لے گا، وہ کل روز قیامت آدم علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ آپ سب پر رحمت فرمائے، اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، دوسرے انسانوں کا فائدہ اور بھلا بھی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔